یہ رات کوئی عام رات نہ تھی، زمین اپنی سانسیں روکے کھڑی تھی، ہوا بھی مدھم مدھم سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہی تھی، اور ستارے اپنی جگہ روشنی جھکا کر جیسے زمین کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا وہ بھی کسی خبر کے منتظر ہوں۔ یہ وہ وقت تھا جب کائنات کے ذرے ذرے میں بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ صدیوں سے نبیوں اور رسولوں نے جس لمحے کی خوشخبری دی تھی وہ لمحہ قریب تھا۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ میری نسل میں ایک عظیم نبی آئے۔ حضرت موسیٰ نے بشارت دی تھی کہ بنی اسرائیل کے بعد ایک اور رسول مبعوث ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری سنائی تھی کہ میرے بعد احمد نامی نبی آئیں گے۔ زمین اندھیروں سے تھک چکی تھی، انسانیت سکون کو ترس گئی تھی، اور فرشتے جھکے کھڑے تھے اس عظیم پیغمبر کی آمد کے انتظار میں۔ یہ سب کچھ اس مقدس وادی میں ہونا تھا، وادی مکہ میں، جہاں پتھریلے پہاڑ تھے، خشک زمین تھی، لیکن دلوں کے لیے سب سے قیمتی خزانہ خانہ کعبہ موجود تھا۔ وہ خانہ کعبہ جسے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے رب کے حکم پر تعمیر کیا، یہی وہ گھر تھا جو توحید کی علامت تھا، یہی وہ مقام تھا جہاں سے نور کا سفر شروع ہونا تھا، اور یہی وہ شہر تھا جسے ام القریٰ کہا گیا ہے، جس کی گلیاں ایک ایسی ہستی کے قدموں کو چھونے والی تھیں جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے تھے۔ پھر وہ گھڑی آ پہنچی، 12 ربیع الاول کی بابرکت رات۔ حضرت آمنہ اپنے کمرے میں تھیں، ساری کائنات ایک انتظار میں تھی، اور اسی رات وہ نور ظاہر ہوا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب آپ پیدا ہوئے تو ایک نور میرے گھر سے نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ ولادت عام نہ تھی، یہ کائنات کے سب سے عظیم ہستی کی آمد تھی، وہ ہستی جس کے لیے زمین و آسمان بنائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا بھر میں عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا اچانک بجھ گیا۔ کسریٰ کے عظیم محل کے 14 کنگرے زمین بوس ہو گئے، بحر ساواں خشک ہو گیا، آسمان کے ستارے پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے، اور جنات کو آسمان سے خبریں لینے سے روک دیا گیا۔ یہ سب ایک اعلان تھا کہ وہ ہستی آ گئی ہے جو اندھیروں کو مٹائے گی، جو باطل کو ختم کرے گی اور زمین پر ہدایت و نور پھیلائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو وہ گھر خوشیوں سے بھر گیا۔ جہاں فاقہ تھا وہاں رزق کی فراوانی آ گئی، جہاں خشکی تھی وہاں سرسبزی آ گئی، جانوروں کے تھن خالی تھے وہ دودھ سے لبریز ہو گئے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ پھر ایک دن فرشتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کے دل کو نور اور حکمت سے بھر دیا۔ یہ اعلان تھا کہ یہ بچہ اللہ کا حبیب ہے۔ جب دادا حضرت عبد المطلب نے خوشخبری سنی تو وہ دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچے، اور انہوں نے رب کے حضور سجدہ کیا اور شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا، یہ بچہ صرف اور صرف میری نسل کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا محمد، یعنی وہ جس کی ہر جگہ تعریف کی جائے۔ اور آج دنیا میں سب سے زیادہ ذکر اور درود جس ہستی پر کیا جاتا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں زمین پر ایک چراغ روشن ہوا جس نے نفرت کو محبت میں بدل دیا، ظلم کو عدل میں بدل دیا، اور گمراہی کو ہدایت کے چراغ میں بدل دیا۔ وہ ہستی جن پر اللہ خود درود بھیجتا ہے، وہ ہستی جن کی اطاعت کے بغیر نجات نہیں، وہ ہستی جو کائنات کے ہر دل کے لیے رحمت ہیں۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو ان کی سنت اور تعلیمات سے روشن کریں تاکہ ہمارے دل ہمیشہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے جگمگاتے رہیں۔